فخر اہل سنت حضرت حافظ احمد بلال صدیقی صاحب زید شرفہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی ساری ٹیم بزم شالہ جیو مصطفی کے جتنے بھی کارکنان معاونین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ فضل فرمائے۔ یہ ہر مہینے بعد یہ روحانی دسترخوان سجاتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور رحمت پروگرام کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کا فہم مزید عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل علامہ صاحب معراج النبی کے حوالہ سے بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ ان کے علم و حلم میں برکات عطا فرمائے۔ مسجد قباء کے اندر چونکہ احاطہ تھوڑا تھا تو اس وجہ سے پھر ساتھیوں نے چاہا کہ اس مرکز میں پروگرام کو شفٹ کیا جائے اور یہ ابتدا میں آج پہلا پروگرام ہے۔ اللہ کے فضل سے مجھے بھی اسی لیے حکم دیا گیا کہ حاضری ہونی چاہیے۔ یہ بڑی عظیم مسجد ہے، بڑی مرکزی مسجد ہے اور پورے پاکستان میں اس مسجد کا شہرہ ہے۔ حضرت قبلہ مولانا محمد عارف صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو ٹائم ٹیبل بنایا، اور پہلے آج تو بہت سارے ٹائم ٹیبل چلتے ہیں لیکن وہ ٹائم ٹیبل بڑا عرصہ چلا اور تقریباً پاک و کشمیر کی مساجد اہل سنت میں وہ نقشہ لگا ہوا ہے۔ بڑی دور دراز بھی ہم جاتے ہیں تو سنہری جامع مسجد کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بزرگ تھے مولانا صاحب، اور اس مسجد کو انہوں نے بڑا وقت بھی دیا، آباد بھی فرمایا۔ یقیناً جہاں کسی اللہ والے کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ مزید برکتوں رحمتوں کا ایک حوالہ بن جاتی ہے۔ اللہ پاک اس مسجد کو، مرکز کو مزید آباد فرمائے۔ مسجد کے جتنے نمازی ہیں، منتظمین ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ بڑے ذوق و شوق والے لوگ ہیں۔ حدیث شریف کے حوالہ سے 2-3 باتیں عرض کروں گا اور آج خصوصاً حضرت امام الائمہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے کچھ باتیں میں عرض کروں گا، کیونکہ رجب المرجب کو بڑی نسبت ہے، بہت ہستیوں کے ایام وصال اس ماہ نور میں ہے۔ ویسے بھی یہ مہینہ بڑا برکت اور رحمت والا ہے۔ الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ وشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ورمضان شہر امتی، فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر دن، ہر مہینہ، ہر جگہ، ہر لمحہ اللہ کا ہی ہے، لیکن بطور خاص جو چیز منسوب ہو جائے وہ زیادہ محبوب ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ مہینہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ بارش آنے سے پہلے ہوا بھی چلتی ہے اور پھر بادل بھی بنتے ہیں، تو فرمایا ہوا یہ رجب ہے اور شعبان یہ بادل ہے، اور فرمایا رمضان یہ پھر رحمت کی برسات ہے۔ تو یہ
صوفیاء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کی یہ تیاری ہے 2 مہینے، اور رمضان المبارک کی لذت اسے ہی مل سکتی ہے جو ان مہینوں کو منتشر ہونے سے بچائے گا۔ ان مہینوں میں جو اللہ سے لو لگائے، استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور ذکر کی لذت حاصل کرے، پھر رمضان المبارک میں اسے وہ برکتیں میسر آتی ہیں کہ اس کا اندازہ وہ شخص ہی لگا سکتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے بہت سارے ایسے بزرگ ہیں، ہمارے ایک نام ہے امی اولیاء میں، اور ان کے ملفوظات شریف ایک کتاب میں جمع ہیں، الابریز شریف کے نام سے۔ قطب الاقطاب غوث الاغیاث تھے، بہت بڑی ہستی سے حضرت سیدنا سید شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو حضور علیہ السلام کی اس طرح کی حضوری تھی کہ آپ بیٹھے بیٹھے حضور سے کلام فرما لیتے تھے۔ آپ نے بخاری شریف دیگر احادیث کی کتب سرکار سے ایسے بنفس نفیس پڑھی، ایسے جیسے آمنے سامنے بیٹھ کے۔ عالم کشف میں ان کا جو مقام تھا وہ وکھرا مقام تھا، اور محدثین آپ سے حدیث شریف کی تصحیح کے لیے اور سند کے لیے آتے تھے۔ بڑے بڑے جید احمد بن مبارک جیسے لوگ، بڑے بڑے فقہاء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کی شفقتوں سے اپنا دامن بھرتے، تو ان سے حدیث شریف کے حوالہ سے بھی کچھ سوالات ہوئے، اور حدیث مبارکہ پر انہوں نے جو کلام کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث شریف اور قرآن شریف میں فرق ہے، لیکن انوار کا فرق ہے، اصل کا فرق نہیں۔ فرمایا کہ قرآن بھی کلام الہی ہے اور حدیث بھی اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے، جو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی، اور اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور اپنی مرضی سے تو بولتے رہتے ہیں، اپنی خواہش سے نہیں بولتے تھے، حق کے سوا آپ کی زبان سے کچھ چیز نکلتی نہیں تھی جی، بلکہ مزاح میں بھی سرکار کی زبان پر حق ہی جاری ہوتا، اور کلمہ حق کے سوا آپ کی زبان سے کوئی چیز نمودار نہیں ہوتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کے قلب اقدس پر جو اللہ کی طرف سے الہامی جو سلسلہ ہوتا وہ زبان مبارک سے ظاہر ہوتا، تو وہ حدیث شریف ہے، اور جو حضرت جبریل امین اللہ کا کلام لے کے آتے وہ قرآن شریف ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے تھے، نور ہیں، اور اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، اور حضور کے کلام کی حفاظت کا بھی اہتمام اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک حضور کے الفاظ محفوظ ہیں، حضور علیہ السلام کی زندگی کا گوشہ گوشہ محفوظ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلے اللہ نے ان کی حفاظت کا اہتمام اور انتظام فرمایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بڑے بڑے جید انبیاء کرام رسولان عظام تشریف لائے، نوح علیہ السلام، داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کے کیا کیا انداز تھے کہ بادشاہت کیسی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت، پھر ہوا پر حکومت، پھر پوری دنیا پر انہوں نے حکومت فرمائی ہے۔ اگر وہ انتظام کرنا چاہتے تو کتنا عرصہ وہ انتظام باقی رہتا، لیکن کسی نبی کا کلام محفوظ نہیں، بلکہ اترنے والی جو وحی ہے وہ بھی محفوظ نہیں، تورات، زبور، انجیل یہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نفس کلام میں تو قرآن اور زبور برابر ہے، تورات اور انجیل برابر ہے، اور قرآن بھی برابر ہے۔ نفس کلام میں تو تورات بھی کلام الہی ہے، زبور بھی کلام الہی ہے، انجیل بھی کلام الہی ہے، تو قرآن بھی اسی طرح کلام الہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت
کا اہتمام نہیں کیا اور قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بے شمار وجوہات ہیں اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اور اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی اور جو ان کے اوپر وحی کا نزول تھا، وہ ان کے جانے کے بعد